بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بندہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، ہر ظالم ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ دنیا کی ظالم ترین حکومتوں کے پاس بھی عدالت ہوتی ہے، وہ اپنے پاس بھی ایک عدالت بنا کے رکھتے ہیں کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے۔ فعلیت میں وہ عادل نہیں ہے پر بالقوہ وہ بھی کیا ہے، عدالت کو پسند کرتا ہے۔ جس طرح میں نے کل نشے اور چرسی کی مثال دی کہ آپ کسی بھی نشے اور چرسی سے پوچھو گے کہ چرس پینا اچھا ہے، نشہ کرنا اچھا ہے، شراب پینا اچھا ہے، بولے گا نہیں بہت برا کام ہے۔ تو بھائی تو کر کیوں رہے ہو؟ فعلیت میں نہیں لا پا رہا۔ سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے وہ جو طاقت اندر چھپی ہوئی ہے اس کو فعلیت میں بندہ لائے۔ ہاں، شہوت کا بجا لانا آسان ہے، جھوٹ بولنا آسان ہے، چوری کرنا آسان ہے، حسد رکھنا آسان ہے، غیبت کرنا آسان ہے، لیکن ان چیزوں کو یعنی جو لشکر جہل ہیں ان کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور لشکر عقل کو اپنا سپاہی بنانا یہ کام وہ ہوتا ہے جو اہل بیت اور رسول خدا کرانے آئے۔ فرمایا ہم اس لیے بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یہ مکارم اخلاق وہی لشکر عقل ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو پروردگار عالم کے اخلاق میں بدل دو۔ جب تیرے اندر رنگ خدائی آ جاتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو اپنے وجود کو رنگ پروردگار عالم میں بدل دے؟ تو ایک ایک لشکر کو پہچانو اور ایک ایک لشکر کو اپنا سپاہی بناؤ۔ جب یہ 75 سپاہی تیرے پاس آ جائیں گے پھر شیطان بھی تجھے شکست نہیں دے سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انسان کا وجود 3 مین پاور سے چلتا ہے۔ مثلا یہ لاؤڈ چل رہا ہے، اگر کرنٹ نہ ہو تو لاؤڈ نہ چلے، لائٹ کو کرنٹ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے اندر 3 قوہ جو مضبوط ترین طاقتیں ہیں پائی جاتی ہیں، اور یہ تینوں طاقتیں حیوان کے پاس بھی ہیں، کم و بیش، زیادہ یا کم۔ انسان میں شہوت، حیوان میں شہوت، انسان میں غصہ، حیوان میں غصہ، انسان میں قوہ ادراک، حیوان میں بھی قوہ ادراک موجود ہے۔ اب لمٹس کو آپ چینج کر سکتے ہو، اور کبھی 5 منٹ کے لیے سوچو کہ یہ جو طاقتیں جو مین سورسز ہیں انسان کی زندگی گزارنے کے، یعنی اگر شہوت نہ ہو تو ازداد نسل نہ ہو، اگر شہوت نہ ہو تو مرد اور عورت کی آپس میں اٹریکشن نہ ہو، یعنی نظام ہی نہ چلے۔ ان چیزوں کا ہونا ضروری تھا تاکہ ایک سسٹم بنے، ایک فیملی بنے، ایک معاشرہ بنے۔ میں نے کہا پانی پیاس ہر بندے کے اندر ہے، یہ تمیز عقل کا کام ہے کہ تجھے یہ بتائے کہ تم نے صاف پانی پینا ہے یا نالی کا پانی پینا ہے۔ حیوان کو تمیز نہیں ہے، کتے کو پیاس لگے گی وہ زمین کا پانی بھی پیے گا، نالی کا پانی بھی پیے گا، اس میں یہ تمیز نہیں ہے۔ کتے کا کام ہے اپنی پیاس کو بجھانا، حیوان کا کام ہے اپنی بھوک کو بجھانا۔ اب اگر انسان کے اندر سے تمیز ختم ہو جائے تو یہ 2 ٹانگوں پہ چلتا ہوا حیوان ہے، انسان نہیں ہے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ تمہارے جتنے جذبات ہیں، یہ ریسورسز جو پروردگار عالم نے دیے ہیں، ان ریسورسز کو انسان کیا کرے، بیلنس کرے۔ شہوت اگر بہت زیادہ تو انسان دشمن علی بن جاتا ہے۔ کتامہ کی شہوت میں آ کر ابن ملجم کو حوصلہ ملا، قاتل علی ابن ابی طالب بنا۔ مال کی شہوت اگر ہو تو قاضی شرح اور ابن سعد بن سکتا ہے، شمر بن سکتا ہے۔ شکم پرست، شکم کی شہوت اگر ہو، اب دیکھیں خدا کھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر شہوت شکم ہو جائے، کھانا کھانا اچھی بات ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، بلکہ تاکید ہے کہ بندہ اپنے بدن کا خیال کرے، لیکن اگر شہوت میں بدل، شہوت مطلب ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے، دن میں 3 بار کھانا ہے بندہ 6 بار کھانے لگے، 7 بار کھانے لگے، حد اکثر میں چلا جائے، کثرت میں چلا جائے، تو یہ عقل کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ چیز کم بھی ہو جائے بری، چیز زیادہ بھی ہو جائے بری، تم نے میاں نرو ہو کے چلنا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا غصہ اگر کم ہو تو انسان ڈرپوک ہوتا ہے، غصہ حد سے زیادہ ہو تو انسان ہتاک ہوتا ہے۔ ماں باپ کی بہترامی کرے گا، استاد کی بہترامی کرے گا، عالم کی بہترامی کرے گا۔ اس دن ایک جوان کا فون آیا، مولانا میرے باپ نے مجھے بڑا غصہ دلایا، بس تھوڑا تھا میں اپنے باپ کو مارنے والا تھا۔ میں نے کہا بندے خدا گناہ ہے؟ کہ مولانا بس وہ کبھی کبھی دماغ پہ سوار ہو جاتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو ہم بھی سیدھے رہیں۔ میں نے کہا یہی تو مقام ہے، وہ سوار ہو تو تمہیں صبر کرنا ہے، سیدھا رہے تو ہر بندہ سیدھا۔ اگر وہ غلط بھی ہے تم نے باپ کے ساتھ بے احترامی نہیں کرنی، کیونکہ وہ تیرا باپ ہے۔
کیونکہ تیری ماں ہے. اسی صبر کا نام جناب سلمان امیر المومنین اہل بیت کے کتنے واقعات ہیں. لوگ بے احترامی اور بدتمیزی کرتے تھے, ہاں نبی کو گالیاں دی گئیں, پتھر مارے گئے, کتنی تکلیفیں ملی. وہ خاتون جو کوڑا کرکٹ نبی کے سر پہ پھینکتی تھی, ایک بار رسول خدا نے اس کے ساتھ بے احترامی نہیں کی. اپنے اخلاق سے اس کے وجود میں نبی نے انقلاب لایا. اب یہ نہیں کہ مصطفیٰ کے اندر غصہ نہیں تھا, آپ بولو میرے اندر بڑا غصہ ہے, رسول خدا کے اندر غصہ نہیں ہے, امیر المومنین کے اندر غصہ نہیں ہے. ارے علی کا غصہ دیکھنا ہے تو جنگ صفین میں آ کے دیکھو. علی کا غضب دیکھنا ہے تو مرحب اور انتر کو بچھاڑتے ہوئے دیکھو. ایسے نہیں کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, علی کی ضربت خندق کے دن عبادت ثقلین سے افضل ہے. اس غصے کو, اس پاور کو میں نے یوز کہاں کرنا ہے. اور آسان کر کے سمجھاؤں, بھائی آپ کے گھر میں ماچیز کی تیلی پڑی ہے, تیلی کے اندر انرجی ہے نا, غصہ ہے, ہاں ماچس سے لگاؤ تو جلتی ہے. اب یہ جلانی کہاں ہے, یہ عقل کا کام ہے. تیلی بری نہیں ہے. اب ایک مرتبہ اٹھا کے ایک مومن کی دکان ہو, کپاس کی, ہاں گودام ہو, اور شرارت کر کے تیلی وہاں لگا دو. تیلی تو تیلی ہے, اس کا پورا گودام کیا کر دے گی, جلا دے گی. تیلی اٹھا کے اور امام بارگاہ میں مثلاً آگ لگا دو. تیلی تو تیلی ہے. اسی تیلی سے چولہا بھی جلتا ہے, اسی تیلی سے بندہ بھی جل سکتا ہے, اسی تیلی سے لوگوں کے کارخانے بھی جل سکتے ہیں. یہ کس کا کام ہے, کس کو مینیج کرے, یہ عقل کا کام ہے. شہوت بھی تیلی کی طرح ہے, غصہ بھی تیلی کی طرح ہے. الغضب یاکل الحسنات, غضب انسان یا حسد یا غضب مختلف روایات ہیں, اس طرح حسنات کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہی آگ ہے, اسے کنٹرول کرو تو پورے شہر کے چولہوں کو جلا سکتے ہو, اور یہی آگ ہے اگر کنٹرول نہ کرو تو لوگوں کے گھروں کو اور بستیوں کو جلا سکتے ہو. یہ تمہاری مرضی ہے تو اس چیز کو استعمال کیسے کرتا ہے. یہی یورینیم جس سے ایٹم بم بنتا ہے, اگر لوگ اس کو صحیح استعمال کریں, پاکستان کے پاس بہت ہے, اگر ٹیکنالوجی کو صحیح استعمال کیا جائے, ہمارے ملک میں کبھی بجلی کی قلت نہ ہو. آج دنیا ان ٹیکنالوجی, اس کے بجائے کہ لوگوں کو مارا جائے, وہ انرجیز کو پازیٹیو وے میں کیا کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں. تو عقل کا کام یہ ہے, آپ کی شہوت کو بیلنس کرے, آپ کے غصے کو بیلنس کرے, اور آپ کے ادراک کو. آخری طاقت جو تھی وہ قوی ادراک تھا, جہاں تک ہم کل پہنچے. ہم نے کہا غصے کو کنٹرول, شہوت کو کنٹرول. اب یہ عقل بتائے گی. اب عقل کو علم چاہیے, علم اہل بیت سے ملے گا, پھر عقل اس کو مینیج کرے گی. مثلا آپ بہترین مدیر ہو لیکن آپ کو ٹیکنیکس نہیں آتی, ٹیکنیکس کو یہ آپ کو سکھائے گا, پھر آپ مدیریت کرو گے. جس طرح آپ کے پاس کمپیوٹر ہوتا ہے, کمپیوٹر میں یہ توانائی ہے کیلکولیشن کرے, ہر کام کرے. اب آپ نے اس کو کوڈ دینا ہے, جیسے آپ کوڈنگ دے دو گے کمپیوٹر اپنا کام کرنا شروع کر دے گا. اسی طرح اپنی عقل کو اگر علم اہل بیت دو گے, علم قرآن دو گے, پھر یہ وجود کو مینیج کرنا سیکھ جائے گی. پھر تمہارے وجود میں ایسا سکون آئے گا, دنیا کی کوئی طاقت تمہارے وجود میں تم پیدا نہیں کر سکتی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب آتے ہیں قوہ ادراک. یہ بہت خطرناک قوہ ہے. جیسے ہم نے کہا قوہ خیال, اگر یہ حد سے آگے نکل جائے انسان کو پاگل بنا دیتا ہے. اور سب سے زیادہ جس چیز کو اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے وہ خیال ہے. بعض سائنسدان کہتے ہیں ہزاروں تھاٹس, ہزاروں خیال ایک منٹ میں انسان کے ذہن میں آتے ہیں, ہزاروں خیال. آپ ہاتھ کو کنٹرول کر لو گے, آنکھیں بند کر لو گے, زبان پر منہ بند کر لو گے, لیکن خیال کو کوئی بند نہیں کر سکتا. جب انسان سوتا بھی ہے تو خیال چلتا رہتا ہے, خواب کی صورت میں. اب جس کا عشق ہے اسی کا خیال آتا ہے, جس کی محبت ہے اسی کا خیال آتا ہے. غلط محبت, خیال غلط چلا گیا. اچھی محبت, خیال اچھا ہو گیا. دن رات حسین کا سوچو گے, خیال میں حسین ہوں گے. خدا کا سوچو گے, خدا خیال میں ہوں گے. مال کا سوچو گے, اب خیال پلاننگ کرتا رہے گا, مال کمانا کیسے ہے, کرنا کیسے ہے. کسی گھر میں چوری کرنی ہے, خیال ایکٹیو ہو جائے گا, پلاننگ دے گا, امیجز دے گا, ساری چیزیں دے گا. عقل کیلکولیٹ کرے گا. اب عقل اگر سالم نہیں ہے, کیونکہ علم سالم نہیں ملا, عقل اگر سالم نہیں ہے, کیونکہ اگر سالم شخصیتوں کے ساتھ, طیبوں کے ساتھ مربوط نہیں ہے, اس کو صحیح روش کا پتہ نہیں ہے, تو کبھی کبھی عقل خادم خیال بن جاتا ہے, عقل خادم شہوت بن جاتا ہے, عقل خادم غضب بن جاتا ہے.
ایک بندے کو کسی قبیلے کے ساتھ دشمنی ہے، اب اس کے بندے اس نے مارنے ہیں تو خدمت کس سے لیتا ہے؟ عقل سے لیتا ہے۔ غصہ اس کے عقل پر سوار ہے، اب پلاننگ کرتا رہتا ہے تاکہ ان کو قتل کریں۔ یہ جنگوں میں کتنے لوگ مرتے ہیں، ساری پلاننگ کون کرتا ہے؟ عقل کرتا ہے، کیونکہ عقل خادم غضب بن جاتا ہے، یہ دشمن خدا بن جاتا ہے۔ عقل حاکم رہے، غضب مخدوم رہے، شہوت مخدوم رہے۔ حضرت یوسف شہوت غالب نہیں آئی، مغلوب ہو گئی عقل کے ہاتھوں۔ ہاں؟ تمہارا کام ہے گناہ کو دیکھ کے بھاگو، آگے مدد کرنا کس کا کام ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر خدا اس کا مالک ہے، اور وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے تیرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ یوسف نے بھروسہ کیا اور زلیخا کے ہاتھوں بھاگے، اللہ نے بند دروازوں کو یوسف کے لیے کیا کر دیا؟ کھول دیا۔ یہ وہ مقام توکل ہے، اور یہ کب آتا ہے؟ جب انسان کی عقل مضبوط ہو جائے۔ قرآن کے قصے یہی بتاتے ہیں، ابراہیم کی عقل کتنی مضبوط ہے۔ ابراہیم نے اپنے ادراک کو کبھی عقل پہ حاوی ہونے نہیں دیا کہ ابراہیم آگ میں جاؤ گے جل جاؤ گے، کہ نہیں۔ جبرائیل آئے، ابراہیم کہتے ہیں عرش الہی پہ کوہرام بپا تھا، خدا تیرا نبی ابراہیم جیسا، ابو الانبیاء ہے جناب ابراہیم، آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جبرائیل اوپر سے نیچے آیا، ابراہیم نہ خدا کچھ کہہ رہا ہے نہ تو کچھ مانگ رہا ہے، مجھے کہو میں خدا کو بولوں کہ تجھے بچا لے۔ تو جناب ابراہیم کا ایمان کتنا پختہ تھا، فرمایا جبرائیل جب تجھے پتا ہے میں آگ میں گر رہا ہوں، کیا میرے خدا کو نہیں پتا؟ اگر میرا جلنا اسے پسند ہے تو ابراہیم کو جلنا پسند ہے، اگر وہ بچانے پر آئے تو کن فیکون کی دیر ہے۔ جب یہ یقین محکم تھا پھر خدا خود بتاتا ہے میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو گل و گلزار میں بدل دیا نا۔ موسیٰ جیسا یقین، ابراہیم جیسا یقین، اور اسماعیل جیسی اطاعت کہ باپ کہے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں بولا کہ بابا خواب ہے، کہ بابا جب دیکھا ہے تو گلا تیار ہے، اس گلے پہ چھری چلاؤ۔ کبھی بھی وہم کو اپنے عقل پر غالب ہونے نہیں دیا۔ اس وقت معاشرے میں سب سے زیادہ جو بیماری ہے وسواس کی، وسوسہ بہت خطرناک ہے۔ اب کیونکہ ہمارا معاشرہ تھوڑا مقدس پرور ہے، کئی ٹاپکس ممبر سے لوگ نہیں پڑھتے، لوگ کیا کہیں گے، برا نہ مان جائیں۔ کئی ایسے سوال بھی ہیں جو نوجوان نہیں کرتے، گھبراتے ہیں کہیں مولانا سے کریں گے ڈانٹ نہ دیں۔ کبھی بھی سوال سے گھبرایا نہ کرو۔ ان بیماریوں کا علاج اگر ہونا ہے تو مکتب اہل بیت میں ہونا ہے۔ کڈنی خراب آپ ہاسپٹل جاتے ہو، آنکھ خراب ہو ڈاکٹر کو دکھاتے ہو۔ یہ جو عقیدتی شبہات، وسواس جو شیطان من الجنت والناس اور خناس آپ کے ذہنوں میں وسوسے کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک جوان نے کہا کہ مولانا جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں شیطان اللہ کے لیے میرے ذہن میں برے خیالات پیدا کرتا ہے۔ اب کہتا ہے کسی مولانا کو کیا بتاؤں، کسی کو سمجھ بھی نہ آئے کہ من ہی من میں اللہ کو برا بلا بولتا ہوں، کیا کروں ان وسوسوں کا؟ میں نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہ بس یہ کہ میں نماز چھوڑ دی ہے میں نے کہا شیطان تو کامیاب ہو گیا، وہ چاہتا یہی تھا تجھے وسوسہ دے اور تاکہ تم مصلی عبادت سے کیا ہو جائے، دور ہو جائے۔ شیطان 7000 سال عبادت کرنے والا ہے، وہ آپ کے لیے جو جال بچھاتا ہے نا وہ آپ کی سوچ سے بڑا ہے۔ جب کوئی پلانر پلاننگ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم دشمن کو یہ کریں گے، پھر اس نے یہ کیا تو یہ کریں گے، پھر یہ کیا تو یہ کریں گے، وہ 10-20 اسٹیپس کی پلاننگ کرتے ہیں، سنگل اسٹیپ کی کوئی پلاننگ نہیں کرتا کہ اگر ہم نے یہاں سے راستہ روکا شاید وہاں سے آ جائیں۔ شیطان کی پلاننگ ایسے ہوتی ہے، اگر میں نے ایسے یہ بولا اس نے یہ نہیں کیا تو اس دروازے سے داخل ہو جاؤں گا، وہ دروازہ اس نے بند کیا فلاں دروازے سے جا کر ہو جاؤں گا۔ شیطان آپ کو جو گیم کھیلتا ہے آپ کے ساتھ وہ آپ کی زمین میں نہیں کھیلتا، پہلے آپ کو اپنی زمین میں لے آتا ہے، اور جب آپ شیطان کی زمین میں شیطان کے ساتھ کھیلو گے تو ان دی اینڈ جیت کس کی ہوگی؟ شیطان کی ہوگی۔ اور وسوسے کی مثال اس تسبیح کی طرح ہے، اسے بولتے ہیں حلقہ جو گول ہے۔
وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے ذہن میں وسوسہ لاتا ہے، ایک وسوسہ دور کیا، دوسرا دور کیا، تیسرا دور کیا، چوتھا، اور اس رسی کو نیچے سے باندھ دیتا ہے. آپ گھومتے رہو گے، وسوسہ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں. حلقہ بنا دیتا ہے. اب اس حلقہ شیطان سے انسان کو وہ کیسے نکلے گا؟ ایک بچہ تھا کہنے لگا مولانا میری ماں نے ہمارا جینا حرام کر دیا. بھائی کیا کیا آپ کی امی نے؟ کہا اسکول سے آتے ہیں، کالج سے آتے ہیں، فوراً دروازے پہ کھڑا کر دیتی ہے، تیرا پاؤں نجس ہے، پتہ نہیں تیرا کیا نجس ہے، جلدی جاؤ. یہ نہیں کہ پاؤں دھو کے آؤ، نہا کر آؤ. کہ دن میں 4-5 مرتبہ نہانے کے لیے بھیجتی ہمیں، کیونکہ وسوسہ ہے. وضو کرتی ہے تو 10 مرتبہ ہاتھ کو دھوتی رہتی ہے. دینے کا 2 مرتبہ تو 2 مرتبہ. اب جتنے وسوسے آتے ہیں پھینک دو ان کو. 3 مرتبہ کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. اب چھوڑ دو، وسوسوں کو چھوڑ دو. سختی سے معصومین نے منع کیا ہے. مولا کا صحابی نماز پڑھ رہا تھا، ناک سے خون کا قطرہ گرا، زمین پہ گرا. اب اس کے ذہن میں شروع ہوا زمین پہ کیا ہوگا، زمین کے نیچے کیا ہوگا، نیچے سے پاؤں کو لگا ہوگا. امام نے کہا تجھے کس نے کہا تھا تو اتنا سوچے؟ ظاہر پہ اکتفا کر. وسوسوں میں جتنا چلتا جائے گا وہ اتنا تجھے اندر گھیرتا جائے گا. یہاں تک مومنان نے کہا کہ مولانا میں ذہنی مریض ہو گئی ہوں. میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے، فوراً ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر بائک سے گر گیا، کسی نے مار نہ دیا ہو، کسی نے اغوا نہ کر دیا ہو. کہ جب تک وہ گھر نہ آئے میں 100 مرتبہ مرتی ہوں، 100 مرتبہ جیتی ہوں. سکون انسان کو تباہ کر دیتا ہے اگر عقل انسان پہ حاکم نہ ہو. ایک تو وہ مریض ملا کے لگا مولانا دروازہ کھولتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے میرا ہاتھ دروازے کے ساتھ چپک جائے گا، اور پھر سوچتا ہوں ہاتھ نہ لگاؤں، کیا کروں. اب ذہن کا کمال کیا ہے؟ ذہن جب کوئی چیز سوچتا ہے تو اس کے اینڈ تک جاتا ہے. مثلاً آپ یہ سوچو گے میں اگر ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں اور جہاز پہ نہ پہنچ پاؤں تو ذہن نتیجہ بتاتا ہے. نہیں پہنچو گے جہاز اڑ جائے گا، جب اڑ جائے گا ٹکٹ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اتنی زحمتیں. اب یہ سارا اسٹریس آتا ہے. آپ پہنچ بھی جاتے ہو لیکن وہ آپ کو ایسا دکھاتا ہے آپ پہنچے بھی نہیں ہو، جہاز نکل گیا ہے. اچانک آپ کے دل میں درد ہوا، ذہن ایکٹیو ہو جائے گا، اچھا یہ درد ہوا ہے، ہو سکتا ہے اٹیک آنے والا ہو، اٹیک آئے گا تو مر جائے گا، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا. وہ ساری پلاننگ قبر تک بھی پہنچا دیتا ہے آپ کو. اتنے وسوسے آپ کے ذہن میں لاتا ہے. توکل کا مطلب ہے خود کو رہا کرو. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. خود کو آزاد کرو. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اب ہمارے استاد اخلاق تھے، یہی مسائل تھے. انہوں نے کہا بھائی اس کا ایک ہی حل ہے کہ جس چیز سے، امیر المومنین کا ایک جملہ ہے، فرمایا جس چیز سے ڈرو اس کے اندر خود کو پھینک دو، ڈر ہی ختم ہو جائے گا. سوئمنگ پول میں مثلاً بندہ جانے سے ڈر رہا ہے، ہاں پتہ بھی ہے پانی کمر تک ہے، کودوں گا مروں گا نہیں، لیکن وسوسہ وہم کہتا نہیں جاؤ گے تو مر جاؤ گے. اب مولا فرماتے کہتا ہے نا مر جاؤ گے تو جا کے دیکھو واقعی مرتے ہو کہ نہیں. کیلکولیشن تو تم نے عقل سے کر لی نا کہ پانی چھوٹا ہے جاؤں گا نہیں مروں گا. جب کیلکولیشن کر لیے تو ڈر کیسا؟ اس کے اندر کود جاؤ. اس ماں کو کا تمہیں برا نہ لگے لیکن یہ حل ہے امیر المومنین کا. شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ بچہ مر جائے گا. بولو اللہ کی امانت ہے، مر گیا تو مر گیا. جب تم ڈر ختم کرو گی اس دن کے بعد کبھی وہم اور وسوسہ نہیں آئے گا. انزائٹی کا بھی علاج ہے، یوسوسو فی صدور الناس من یہ جنات بھی وسوسہ کرتے ہیں، شیطان بھی خود جن ہے، وسوسہ کرتا ہے آپ کے وہم. تو فرمایا جس چیز کا وسوسہ، جو خوف، جو ڈر تمہیں دلا رہا ہے اس ڈر سے خود کو آزاد کر. جب تک آزاد نہیں کرے گا. دیکھیے دشمن کس چیز سے ڈراتا ہے؟ ڈراؤ، جھکاؤ، مارو. بولے گا میرا کام نہیں کرو گے اولاد کو ماروں گا، تجھے ماروں گا. یہی خوف اصحاب امام حسین کے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا. لیکن یہاں پہ شجاعت دکھانی ہے کہ میرے مال کا مالک خدا، میری جان کا مالک خدا، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ پروردگار عالم ہے. تو فرمایا جس بھی چیز سے ڈرو اس سے خود کو کیا کر دو؟ آزاد کر دو. اگر یہ ڈر ہے بچہ مر جائے گا کو میں نے اللہ کے حوالے کیا، جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. اگر یہ ڈر ہے مثلا یہ کام کروں کہیں اٹیک نہ آ جائے، ہاں وسوسہ ہوتا ہے. اب
آنا نہیں بھی ہوگا، اسٹریس اتنا آئے گا وہ بالآخر تجھے کیا کر دے گا؟ موت کے قریب لے کر آئے گا۔ آج اکثر معاشرے میں وہم کی حکومت غالب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طاقت میرے پاس ہوگی تو میں کامیاب ہوں، مال میرے پاس ہوگا تو میں کامیاب ہوں، شہرت میرے پاس ہوگی تو میں کامیاب ہوں۔ اصلاً میں مجلس پڑھ رہا ہوں یا مجلس سن رہا ہوں؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ پروردگار عالم اس مجلس سے راضی ہیں؟ تو کچھ چیزیں شیطان کھڑی کر دیتا ہے۔ مولویوں کو بولے گا تمہارا مجمع زیادہ تو تمہاری مجلس کامیاب۔ اور اس دن شاید میں نے واقعہ سنایا آیت اللہ جھنجانی کا، ایک بندے نے قبلہ میں نے خواب دیکھا ہے، وہ جو مشہور ذاکر ہے امام حسین نے حکم دیا کہ اس کا نام ذاکروں کی ڈائری میں سے مٹا دیا جائے، اور وہ مولانا جو کبھی ممبر پہ آیا ہی نہیں، مجلس پڑھی نہیں اس بیچارے نے، مدرس ہے، امام نے کہا اس کا نام لکھو، یہ میرے ذاکروں میں اس کا شمار ہے۔ نیند سے اٹھا اس عالم کے پاس گیا، کہ مبارک ہو، خواب دیکھا ہے ابھی عبداللہ الحسین نے تیرا نام اپنے ذاکروں میں لکھا ہے۔ کہ مولانا ہم نے تو کبھی مصیبت پڑھتے ہوئے، مصائب پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ ہمیشہ درس دیتے ہیں۔ وہ رونے لگے، کہنے لگے بیٹا ایسا نہیں ہے، جب محرم کے دن آتے ہیں عوام میں نہیں پڑھتا، میں جب محرم کے دن آتے اپنے گھر جاتا ہوں، بچوں کو بٹھاتا ہوں، امام حسین کے مصائب پڑھتا ہوں۔ مولا تو خلوص دیکھتے ہیں، مولا پروٹوکولز، مولا گاڑیاں، مولا مجمع نہیں دیکھتے۔ آنے والے کا خلوص، پڑھنے والے کا خلوص، ایون مجلس کرانے والے کا خلوص۔ آج معاشرے میں وہم غالب ہے۔ آج مجلسیں بعض لوگ ایسے کرا رہے ہیں جیسے ہارون مسجد بنا رہا تھا، کہ بہلول میں نے بڑا اچھا کام کیا، اللہ کے لیے مسجد بنائی ہے، کہ بہت اچھا کام ہے، ہارون کام کر دو، لکھ دو مسجد بہلول، کہ بڑے تیز ہو، مسجد بناؤں میں، نام لکھوں تیرا، کہ یہی تو بتانا چاہ رہا تھا، تو مسجد نہیں بنا رہا، تو اپنا نام بنا رہا ہے۔ افسوس سے یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں مجھے، کہ آج مولویوں میں ریس ایسے لگ رہی ہے جیسے گھوڑوں میں ریس لگائی جاتی ہے، میرا مولوی تیرا مولوی، میرا گھوڑا تیرا گھوڑا۔ آج معیار کیا بنا ایک مجلس کا؟ کامیابی ہے مجلس کا؟ آج لوگوں کی نگاہیں کس چیز پر ہیں؟ کہ میرا بیٹا مجلس میں گیا کیا لے کر آیا؟ یہ 500 یا 1000 خواتین مجلس میں آئیں، کیا حیا کا در سیکھ کے آئیں، عفت کا در سیکھ کے آئیں؟ اس راشی معاشرے میں، اس ظلم بھرے معاشرے میں، اس جبر و استبداد کے معاشرے میں ہم مجلس حسین سے اپنی نسل کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ لیکن جب وہم غالب ہو جائے تو وہم کہتا ہے تیرا نام ہو تو بس سب کچھ ہے، تو کامیاب ہے۔ پھر انسان اولئک حبطت اعمالہم، خدا کہتا ہے قیامت کے دن آئیں گے اپنے اعمال لے کے، انرجی لگائی، پیسہ لگایا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا، اپنے لیے کیا، اپنی میں کے لیے کیا، اپنے نام کے لیے کیا، وہ سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب وہم کی حکومت آ جائے پھر رضا عوام ذہن میں آتی ہے۔ جب عقل کی حکومت آئے تو بندہ کہتا ہے لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں، بس میرا خدا کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ عالم اسلام کی حکومت یزید کے پاس ہے، گویا پوری عوام ایک طرف کھڑی ہے، حسین ایک طرف کھڑے ہیں۔ کیا پرواہ کی امام حسین نے؟ اور قرآن کی آیت بھی حبیب طیب اور خبیث برابر نہیں ہے، کبھی ایسا نہ ہو خبیثوں کی کثرت تجھے تعجب میں لا دے کہ وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ فرمایا نہیں، خدا قلوب کو دیکھتا ہے، خدا اعمال کو دیکھتا ہے، خدا خلوص کو دیکھتا ہے۔ تو معاشرے میں جب وہم غالب ہو جائے، لوگوں کی انرجیاں ضائع ہوتی ہیں، پیسہ ضائع ہوتا ہے، ہر چیز میں ہم سیلفش ہیں، ہر چیز میں، پیسے کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، گاڑی کے اعتبار سے، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی نوکری،
وہ جاب جس میں پیسہ زیادہ ہو، ایمان کے اعتبار سے ہم کیوں سینسیٹیو نہیں ہیں؟ یعنی واللہ مومن سنیں کہ ابی عبداللہ الحسین نے ظہر عاشور کو نماز پڑھی اور نماز بچاتے بچاتے کتنے صحابی شہید ہو گئے، صرف یہ کہ نماز اول وقت پڑھی جائے۔ یہ اہل بیت مذاق تو نہیں ہے، ہم سے جوک تو نہیں کیا جا رہا کہ کوئی جہنم ہے کوئی جنت ہے، حقیقت ہے۔ یعنی بندہ جہنم کا ذکر سنے پر اس کا وجود نہ لرزے۔ بعض ایسی روایتیں ہیں پڑھتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں معصومی نے ایسی مثالیں کیوں دیں، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے ہم کہیں گے یہ سمجھے گا نہیں، لہذا قوہ ادراک اس کے پاس ہے، کئی چیزیں اس کے لیے مجسم کریں تاکہ یہ چیز کو سمجھ سکے۔ کتنے گھروں میں تباہیاں بپا ہوتی ہیں صرف گناہ غیبت کی وجہ سے۔ یہ بھی وہم کا کام ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ایک گناہ غیبت۔ اب معصوم کہیں کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اب بندہ سن رہا ہے محسوس نہیں کر رہا۔ 5 منٹ کے لیے اپنے قوہ ادراک اور امیجنیشن کو ایکٹیو کرو کہ تیرا بھائی تیرے سامنے دنیا سے چلا جائے، ایک بندہ تیرے ہاتھ میں چاقو دے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت اور بوٹی کاٹ کے کھائے گا، کون سا احساس ہوگا تجھے؟ واقعاً پریکٹیکلی اگر تجھے ایسا بولا جائے انسان کو گھن آئے گی، سوچتے ہوئے بھی کرتے ہوئے بھی۔ کہا یہ گھن محسوس کر، اس قدر برا عمل ہے۔ ایک سخت روایت میں نے کل پڑھی، فرمایا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے خانہ خدا میں اپنی ماں کے ساتھ بندہ برا کام کرے، دیکھ کر بندے کا وجود لرز جاتا ہے۔ کیوں معصومین ایسی مثالیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک گناہ جسمی گناہ نہ ہو ہمیں برا نہیں لگتا، جب تک کوئی جسمانی ایکٹیویٹی نہ ہو ہمیں برا نہیں لگتا۔ کہ دیکھ کتنا تجھے برا لگ رہا ہے تیری امیجنیشن میں، اپنے ادراک کو مضبوط کر معصومین کے فرامین سے۔ تجھے گھن آتی ہے کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے، جبکہ معصوم یہ مثال دے رہے ہیں۔ اگر تو مسجد میں جائے اور مسجد کے اندر 2 لوگ آپس میں زنا کر رہے ہوں، کیا تو ان کو روکے گا نہیں؟ کیا تو ان کو ٹوکے گا نہیں؟ کیا تو ان کو بولے گا نہیں؟ غیرت کی کتنی بھی کمی ہو بندہ کم از کم مسجد سے نکل جائے گا تاکہ وہ عمل نہ دیکھوں۔ اگر تو روک نہیں سکتا کم از کم جہاں پہ یہ ماحول ہے، جہاں پہ یہ چیز ہو رہی اٹھ کے چلا جا۔ پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے گناہ غیبت کی وجہ سے، بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے گناہ غیبت کی وجہ سے۔ لیکن بڑے مزے سے خواتین، یعنی کتنے ہم گناہوں کو، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک طرف مجلس امام حسین سنے دوسری طرف جا کے اتنا قوی ترین گناہ کرے، یہ تو غیبت ہے۔ ربا کے لیے فرمایا 70 مرتبہ خانے خدا میں کسی محرم کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، 70 مرتبہ۔ پہلے کہا جنگ با خدا ہے، اللہ کے ساتھ لڑائی ہے، جنگ کرنے کے مثال کے مانند ہے۔ اب بندے کا ذہن ہے نا، اس کو جنگ سمجھ میں نہیں آتی، اس کو کوئی انسان چاہیے ہاتھ میں تلوار اور اسے قتل کرے۔ اللہ نے کہا شاید اس کے سمجھ میں نہ آئے، پریکٹیکلی میرے وجود کو جسم کی صورت میں نہیں سوچ سکتا۔ پھر کہا میں یہ مثال دے رہا ہوں کیونکہ جسمی گناہ تیرے لیے بہت بڑی اہمیت اور ارزش رکھتا ہے، کہ اس گناہ کے برابر ہے، اس قدر تیرے اندر گھن آنی چاہیے اس گناہ کی۔ لیکن اسی مسجد میں نماز پڑھے، مومن مومن کے ساتھ مصافحہ کرے، فوراً شروع ہو جائے کسی مومن کی برائی کے، اور بولو کہ بھائی برائی نہ کرو۔ نہیں مولانا میں سچ بول رہا ہوں، بندے خدا اگر جھوٹ ہوتا تو تہمت ہوتی۔ غیبت سچ کا نام ہے، جھوٹ کا نام نہیں ہے۔ واقعاً اس کے اندر وہ برائی اور تو لوگوں کو بتا رہا ہے، یہ غیبت ہے۔ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے وہ تو تہمت ہے۔ یہ معاشرہ عقل کا معاشرہ نہیں ہے۔
اور افسوس ہے یہ برائیاں ٹی وی پر برملا، یہ اس کا دشمن وہ اس کا دشمن، پوری سوسائٹی کلیپس کر جاتی ہے اخلاقی طور پر۔ یو کے پرائم منسٹر نے کورونا کے دنوں میں، کووڈ کے دنوں میں سوشل ایکٹیویٹی کرنا منع تھا، قانوناً لا ہے۔ ہم شریعت مدار ہیں، وہ قانون مدار ہیں۔ اگر شریعت مدار ہم صحیح رہیں تو ان سے بھی ترقی کر لیں، وہ قانون مدار ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت بالفعل نہ شریعت کی سنی جا رہی ہے نہ قانون کی سنی جا رہی ہے۔ اب سوچئے معاشرہ کہاں جائے گا؟ شریعت کی نہیں سنی جا رہی مطلب دیندار معاشرہ نہیں، قانون کی نہیں سنی جا رہی مطلب سویلائز معاشرہ نہیں ہے، متمدن معاشرہ نہیں ہے، مدنی قوانین کی جو باتیں نہیں سن رہا۔ قانون پاس ہوا، سوشل ایکٹیویٹی قانون ہے، اب قانون جب بنایا گیا تو قانون پہ عمل کرنا ہے، جو عمل نہیں کرتے ان کو سزا دی جاتی ہے۔ پرائم منسٹر آف یو کے اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے گیدرنگ رکھی، کسی نے کیمرے پہ ریکارڈ کر لیا۔ غیرت مند معاشرے ہوتے ہیں نا، دینی غیرت نہیں قانونی غیرت ان کے یہاں موجود ہے۔ ہمارے یہاں قانون پہ عمل کیا جاتا ہے، کتنے لوگ اس کے لیے بولتے ہیں، کیونکہ ہم خود قانون پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم خود سگنل توڑنے والے، ہم خود رونگ وے پہ چلنے والے، ہم خود رشوتیں دینے والے۔ اب کسی وزیر نے یا کسی بندے نے قانون توڑ بھی دیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ قانون شکنی دین شکنی پہ بندے کو لاتی ہے۔ ہاں اور نہ کی تمیز، اچھے اور برے کی تمیز، وہ معاشرے معقول معاشرے نہیں ہوتے۔ پرائم منسٹر آف یو کے ایک قانون اس نے توڑا کہ اس نے کووڈ کے دنوں میں سوشل ایکٹیویٹی نہیں کرنی تو اس نے کی، اور لوگوں نے شور مچایا۔ صرف اس قانون توڑنے کی وجہ سے اس بندے نے کیا کیا؟ ریزائن کر دیا۔